یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر محمد عمار اصغر اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے بعثت و نبوت کے حوالے سے مکی زندگی کا پہلا دور پڑھا تھا۔ اب مکی زندگی کا دوسرا دور اور دوسرے دور کا حصہ دوم انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے حوالے سے بھی آگہی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ عزیز طلباء کرام، قریش کی مخالفت ہوئی بھرپور طور پر۔ حالات کی بھرپور سختی کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام محفلوں، میلوں، بازاروں میں اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ گھر گھر جا کر لوگوں کو توحید کا پیغام دیتے، اللہ کا ایک ہونا بتلاتے، اچھے کاموں کا کہتے، برے کاموں سے روکتے، زنا، جوا، چوری اور ڈاکہ جیسی اخلاقی برائیوں سے بھی منع فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اعلانیہ بت پرستی اور شرک کی مخالفت کر رہے تھے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت مشرکین مکہ کو گوارا نہیں ہوئی، تو اس سلسلے میں قریش کی مخالفت بڑھی آگے۔ اگر قریش کی مخالفت کے اسباب پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ چند ایک اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر قریش نے بہت زیادہ مخالفت کی۔ نمبر ایک، قریش کی سرداری کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ ایسے اگر اسلام بڑھتا رہا تو گئے ہوں۔ بت پرستی کی مخالفت وہ باپ دادا کرتے آ رہے تھے، اب باپ دادا کے دین سے قریش کی محبت بہت زیادہ تھی، اس بنا پر انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ نیا دین نہیں قبول کریں گے۔ پھر آپ جاہلانہ رسم و رواج پر تنقید کرتے تھے، بد اخلاقیوں پر تنقید کرتے تھے، اس بنا پر انہوں نے سوچا کہ نہیں بھائی۔ پھر بنو ہاشم سے دشمنی بھی تھی، اور قریش جو تھے یہ نسلی طور پر تفاخر بہت زیادہ کرتے تھے، مساوات کا بھی خوف تھا، معاشی مفادات، قبائلی نظام سے اسلام کا تصادم، قبیلہ کی غلط فہمی، ہٹ دھرمی، یہ وہ والی وجوہات تھی جو قریش کی مخالفت کے اسباب ہیں۔ قریش کی مخالفت کے اسباب واضح تھے، اس بنا پر مسلمانوں کو بڑا ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اگر مسلمانوں کی اجتماعی طور پر مشکلات کا جائزہ لیں تو مشکلات کے ہم دو حصے کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہجرت حبشہ اولا، 5 نبوی کو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، یہ پہلی ہجرت۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد جب قریش اسلام کے دلائل کا مقابلہ نہ کر سکے تو تشدد پر اتر آئے، انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن مسلمان ان آزمائشوں میں پورے اتر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے بچانے کے لیے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، کیونکہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند تھا وہ عیسائی لیکن منصف تھا۔ مسلمان کشتی کے ذریعے حبشہ میں داخل ہو گئے اور امن کی زندگی گزارنے لگے۔ اس قافلہ ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین، یہ تعداد تقریباً 15 بنتی ہے، لیکن ایک مضبوط اور روایت ہے، اس میں مردوں کی تعداد 12 اور عورتوں کی تعداد 4 بیان ہوئی ہے، تو ایسے تعداد 16 بنتی ہے۔ اور وہ والے اسباب جو پہلی ہجرت میں، وہ والے افراد جو پہلی ہجرت میں شامل تھے، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن مسعود، عثمان ابن عفان، حضرت ابو حذیفہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعہ، ابو سمرہ، حضرت ابو حاتم بن عمر، حضرت سہیل بن بیضا، حضرت رقیہ، حضرت سبحلہ بن سہیل،
حضرت ام سلمہ، حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ تک جلا دی گئی، حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کر ریت پر کھینچا جاتا، گھسیٹا جاتا، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت صہیب کو اس قدر مارتے کہ ان کے حواس خطا ہو جاتے، حضرت لبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر مارتے مارتے تھک جاتے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ اس طریق سے مسلمانوں کو جو ہے وہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کے بارے میں ایک عیسائی مصنف پگنس لکھتا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے جایا گیا تو ان کے پیروکار بھاگ گئے، ان کو نشتر دیا جاتا رہا اور وہ اپنے مقتدا کو موت کے پنجرے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دشمنوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غالب کر دیا۔ پھر لالچ کا جال دیا گیا۔ اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کا کام تیزی کے ساتھ جاری رکھا۔ قریش کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس میں ایک آدھ فرد مسلمان نہ ہوا ہو۔ اس پر قریش نے حضرت ابو طالب سے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے مددگار تھے، ایک وفد کی صورت میں ملاقات کی اور ابو طالب کو آپ علیہ السلام کی حمایت سے کنارہ کشی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی حمایت واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کو لالچ کے ذریعے اسلام سے ہٹانے کی ترغیب دی گئی، عورت، مال اور ہر قسم کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اب قریش کے تمام ترہیب و ترغیب کے ہتھیار ناکام ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، یہ بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کے لیے۔ ہجرت حبشہ اولا کے اگلے سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام تبلیغ اسلام کر رہے تھے کہ ایک دن ابو جہل نے آپ کے ساتھ سخت گستاخانہ طرز عمل اختیار کیا۔ اس کی خبر حضرت حمزہ کو ہو گئی تو ابو جہل کی تلاش میں نکلے، ابو جہل کے سر پر زور سے کمان ماری اور اس کو زخمی کر دیا اور کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ گھر پہنچے تو تذبذب میں مبتلا ہوئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کے اسلام لانے کی زیادہ خوشی ہوئی۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہادر ترین افراد میں سے تھے، اسلام لانے والے شیر دل آدمی تھے جن سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ یہ آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اس سال اسلام پر اللہ نے ایک اور رحمت کی، اور یہ رحمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تھا۔ نبی علیہ السلام ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ دو آدمیوں میں سے عمر اور عمر یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان میں سے جس سے تو محبت رکھتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہجرت حبشہ ثانی ہوئی ہے، دوسری ہوئی ہے 7 نبوی کو ہوئی ہے، یعنی پہلی ہجرت کے 2 سال کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی حبشہ میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے دوسرے مسلمانوں کو بھی ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ اس قافلے میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھیں۔ اب قریش نے عمرو بن عاص کی قیادت میں ایک وفد تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو واپس لایا جائے۔ یہ وفد حبشہ پہنچا اور اپنا مطالبہ بادشاہ کو پیش کیا۔
اس وفد نے مسلمانوں پر بے دینی کے الزامات لگائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں جواب دیا ہے، بادشاہ ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثناء میں ہم نے ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صداقت و دیانت سے ہم لوگ پہلے ہی واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں اور پاک باز عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اسی گمراہی پر واپس آ جائیں۔ نجاشی نے وفد قریش کا مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور بادشاہ سے کہا، حضور ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو بادشاہ کے آنسو نکل آئے۔ کہا، لو جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ایک تنک کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ اس طرح وفد قریش ناکام نامراد واپس لوٹ آیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے علاوہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، متشیب ابی طالب میں محصوری، قید، اور یہ قید تقریباً 3 سال جو ہے وہ جاری رہی۔ اسلام کا دائرہ کار برابر پھیلتا رہا۔ قریش نے مل کر فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات ختم کر دیے جائیں، ان کا معاشی طور پر مقاطعہ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، خرید و فروخت بند کر دی جائے۔ یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ اس طرح مسلمان اور کافر بنو ہاشم 3 سال قید میں رہے۔ صرف ابو لہب باہر رہا۔ یہ مشکل ترین دن تھے۔ آخر بنی ہاشم کے بعض اعزاء کو رحم آیا، انہوں نے طے کیا کہ جس طرح ہو سکے ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور انہوں نے قریش کا یہ معاہدہ چاک کر دیا۔ اسی طریق بنو ہاشم کی قید سے نکل آئے۔ شیب ابی طالب سے واپسی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین، آسمان، جنت، دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ یہ وہ فضیلت تھی جو کسی کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ معراج ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 وقتہ نماز کا تحفہ دیا گیا، اور یہ 10 نبوی ماہ رجب کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ 10 نبوی جو سال تھا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غم کا سال تھا۔ اس کو غم کا سال اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے 2 مربی، مددگار، گارڈین، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 نبوی میں وفات پا گئے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی وفات بعمر 80 سال ایک مضبوط قبائلی سردار کی حمایت سے محروم ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پائے کا کوئی اور مضبوط حمایتی نہ رہا، اور آپ علیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھریلو طور پر پریشان ہوئے، گویا اندر اور باہر ہر طرف سے پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی شرارتیں حد سے جب بڑھ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ظلم و تشدد کے جواب میں ایسا قبیلہ تلاش کرنے کی کوشش کی
جو اسلام کی دعوت قبول کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو اور ہو بھی طاقتور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی غرض سے تبلیغ کے لیے مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر طائف میں چلے گئے۔ طائف مکہ سے 60 میل یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب شہر تھا۔ آج بھی سعودی عرب کا صحت افزا مقام طائف ہے۔ یہاں عرب کا طاقتور ترین قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ یہ قریش سے معاصرانہ چشمک رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نومبر کو شوال کے مہینے میں طائف تبلیغی مشن پر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو ثقیف کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کیا، لیکن یہ لوگ بڑی بے رخی سے پیش آئے۔ صرف بے رخی سے پیش نہیں آئے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نوجوان لڑکوں کو، غنڈوں کو لگا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر بھی برسا رہے ہیں اور بدزبانی بھی کر رہے ہیں، اور اس قدر پتھر برسائے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک، نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ زید بن حارثہ آپ کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ شہر کے کچھ دوسرے لوگوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر کے غنڈوں سے بچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دعا دی، اے اللہ، تیرے ہی حضور اپنی ناتوانی اور کم سامانی کا شکوہ اور لوگوں کی تحقیر کا گلہ کرتا ہوں۔ اے رحمان، اے رحیم، تو ہی بندہ نواز اور میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس چیز کے سپرد کرتا ہے؟ کیا ایسے ظالم کے جو مجھ سے بدکلامی کرے، یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت دی ہے؟ تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی رہ، تمام قوتیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ طائف کے لوگوں کی بدسلوکی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف۔ اب مکہ میں داخلہ مشکل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مطعم بن عدی کی حمایت سے مکہ میں واپس آئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ تندہی کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دشمن اسلام ابو لہب ہر جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتا اور کہتا یہ دین سے پھر گیا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتوں کو سنے بغیر اپنا کام جاری رکھتے۔ عزیز طلباء و طالبات، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور طائف والوں سے مایوس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے اشاعت اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ مدینہ یہ شہر مکہ سے جنوب میں تقریباً 350 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ 10 نومبر میں قبائل مدینہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ یہودیوں کے ہمسائے ہونے کی وجہ سے کتب سماوی کا علم رکھتے تھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان مسلسل جنگوں کے نتیجے میں اوس کمزور پڑ گئے۔ وہ وفد لے کر قریش کے پاس مدد کے لیے آئے۔ اس سفارت میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا آنا معلوم ہوا تو ان کو تبلیغ اسلام کی اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایاس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم، تم جس غرض سے آئے ہو یہ کام اس سے بہتر ہے۔ لیکن قافلے کے سالار ابو الحسنین کنکریاں اٹھا کر منہ پر دے ماری اور کہا، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے، لیکن مرتے وقت ان کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر
مدینہ کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ موجودہ مسجد عقبہ کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خزرج کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن مجید کی صورتیں سنائیں۔ اس طرح 6 افراد مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے مدینہ میں جا کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کی زمین اسلام کے لیے ہموار ہوتی چلی گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سال 12 آدمی مدینہ سے آئے، بنا کی گھاٹی میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے ایک معلم ساتھ بھیجنے کی فرمائش کی جو دین سکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ ہاشم کے پوتے اور سابقین اسلام اول اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں اسعد بن زرارہ کے گھر قیام کیا۔ یہ مدینہ کے رئیس تھے اور سردار اوس سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی بھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ انصار کے ایک گھر کا دورہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، جس کے نتیجے میں روزانہ کچھ افراد مسلمان ہوتے جاتے، حتیٰ کہ صرف چند غیر مسلم خاندان باقی رہ گئے۔ سعد بن معاذ سردار قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ پہلے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا، لیکن پھر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرتے ہی پورا اوس قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ عزیزان من، اس کے بعد بیعت عقبہ ثانی ہوئی ہے، یہ 12 نبوی میں ہوئی۔ 11 نبوی میں اس سے اگلے سال 76 افراد نے اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر عقبہ کی گھاٹی میں خفیہ طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ سینہ سپر رہے ہیں۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ اس پر مدینہ کے ایک سردار حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، ہم لوگ تلواروں کے سائے میں پلے ہیں۔ ایک اور سردار نے بات کاٹ کر کہا، ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا تو نہ ہوگا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گروہ میں سے ان کے مشورے سے 12 نقیب مقرر کر دیے۔ بیعت کی خبر اڑی، لیکن یہ اتنی خفیہ تھی کہ وفد کے دوسرے لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اس بیعت کے بعد چوری چھپے مکہ کے مسلمان مدینہ میں ہجرت کرنا شروع کر گئے۔ اس طرح مکہ میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا آخری مرحلہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ مکی دور کا اختتام ہوتا ہے اور اب ہم شروع کریں گے مدنی دور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی، ہجرت مدینہ کی طرف کب ہوئی، کیسے ہوئی، اسباب وجوہات وغیرہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم مدنی زندگی میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ اسلام کی ترقی و فروغ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ایک قلیل اور کمزور گروہ کی بجائے ایک طاقتور فریق بن گئے۔ ان کی مظلومیت کا دور ختم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ بہت عزیز تھا،
لیکن اللہ کے حکم اور مشیت کے تحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام بادل نخواستہ مدینہ چلے گئے، اور یہ ہجرت کا واقعہ نبوت کے 13ویں سال پیش آیا۔ اسباب و وجوہات کی طرف دیکھا جائے تو سب سے پہلی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے اہل مکہ کی فطری سختی۔ اہل مکہ چونکہ پہاڑی علاقے میں پرورش پانے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے وہ نسلی اور طبعی طور پر بہت سخت واقع ہوئے ہیں، اس لیے فطری طور پر ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت بہت کم تھی۔ اسلام کے پھیلنے سے قریش کو سیاسی طور پر نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اس کے علاوہ دینی طور پر بھی ان کی سیادت خطرے میں پڑ گئی، سرداری خطرے میں پڑ گئی، اس لیے وہ اسلام کے پھیلاؤ کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کفار مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے، خاص طور پر لونڈیوں اور غلاموں پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہولناک مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان والوں کو 3 سال شیب ابی طالب میں قید رکھا گیا۔ مسلمان 2 بار ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ بھی کر چکے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بچنے کا راستہ یعنی ہجرت مل گیا تھا۔ اس لیے ہجرت مدینہ نجات کے لیے ایک اچھی سوچی سمجھی اسکیم تھی، جس کے نتیجے میں اسلام اور تبلیغ اسلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی وجہ تھی جو ہجرت کا سبب بنی، وہ تھا مکہ کے اندر دین اسلام کا مزید ترقی نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے اور اس کے قرب و جوار مثلا طائف وغیرہ میں مکمل تبلیغی کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے، اور اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہاں اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ایسے ہی اہل مکہ کی قبول حق کی صلاحیت کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ ہر چیز کے اندر قبول حق کی ایک حد تک صلاحیت ہوتی ہے، اس کے بعد کوششیں بیکار ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں رکاوٹیں زیادہ تھیں، اس لیے بھی یہاں مزید کام کرنا بہتر نہیں تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اسباب و وجوہات کے حصہ دوم کی جانب۔ اور اسباب و وجوہات کے دوسرے حصے میں ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی آزمائش مجموعی طور پر تھی، کیونکہ اسلام کے راستے میں گھر بار چھوڑنا اور خطرات مول لینا آسان کام نہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آزمانے کے بعد نوازتا ہے، اس طرح مسلمان بھی اللہ کی نوازشات کے مستحق ٹھہرے، اور مہاجر مسلمانوں کو سب سے بلند مقام دیا گیا۔ اسلام کی مخالفت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، اور مزید لوگ بھی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے اس ماحول میں رہنا بے فائدہ تھا، تو ہجرت مناسب تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انفرادی اور اجتماعی تبلیغ کا فریضہ جس طریقے سے انجام دے چکے تھے، اس کے نتیجے میں اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے اسلام کی دعوت نہیں ملی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر گویا کہ حجت تمام ہو گئی تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پابندیاں بھی لگ چکی تھی۔ قریش نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے غنڈوں کو لگا کر آپ کو زخمی تک کروا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے نظریات پھیلانے کی سہولت ختم ہو گئی تھی، اور ایسے ہی انصار کا قبول اسلام کرنا بھی ہجرت کا سبب بنا۔ مدینہ کے 2 طاقتور قبائل اوس اور خزرج کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ بات حوصلہ افزا تھی، کیونکہ یہ دونوں قبیلے مدینے میں اپنی سرداری رکھتے تھے۔ اب وہاں جانا مضبوط مددگاروں کے پاس جانا تھا، اس سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔
اس کے علاوہ اہل مدینہ کی بھی یہ چاہت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئیں، لہٰذا انہوں نے دعوت دی آپ کو۔ اب اخلاقی طور پر مدینہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، کوئی حرج نہیں تھا، اور وہ لوگ اسلام کے لیے تمام مشکلات اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے، تو اس وجہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اور عزیز طلباء کرام، ایسے ہی ہجرت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ قریش اب اقدام قتل کر چکے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا وہ قدم اٹھا چکے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، گھیراؤ کر لیا تھا، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد یہاں مزید رہنے کا سوال ہی ختم۔ پھر مدینہ جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کے تمام بڑے صوبے حجاز میں مکہ کے بعد یہ اہم ترین شہر ہے۔ پھر قریب ہی یمبو جیسی عظیم بندرگاہ ہے، اس طرح بحری سہولت بھی میسر ہے۔ اسی طریق اس کے علاوہ عربوں کا تجارتی راستہ جو ہمیشہ سے جاری تھا وہ بھی مدینہ کے قریب سے ہی گزرتا تھا۔ اور پھر اہل مدینہ فطرتاً نرم دل تھے، اس لیے ان لوگوں کے اندر قبول حق کی صلاحیت فطری طور پر موجود تھی، اس لیے ہجرت کا فیصلہ کیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اجازت خداوندی کہ اللہ نے بھی مدینہ میں جانے کی منظوری دے دی تھی، یہ ہجرت مدینہ کی سب سے بڑی، ہجرت مدینہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس طرح آخری فیصلہ اللہ کی اجازت تھی جو مل گئی، اس کے بعد کوئی بھی جواز باقی نہ رہا۔ ہجرت مدینہ تکمیل و اشاعت دین کا تقاضا بھی تھا، یہاں آ کر مسلمانوں کو ان کے دین کے مطابق عمل کرنے کی آزادی تھی۔ حکومت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، اور یہاں مسلمانوں کو اپنے اصولوں کے مطابق انفرادی اور اجتماعی معاملات طے کرنے کا حق حاصل تھا۔ اس طرح ریاست قائم ہونا تھی اور اسلام کو نظام حیات کے طور پر متعارف ہونا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا موقع فراہم کر دیا، سو اللہ کے حکم سے تکمیل دین کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آگے بڑھتے ہیں واقعات ہجرت کی جانب۔ اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، اب ہجرت کی تیاری کیسے ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں 2 اونٹنیاں اس مقصد کے لیے پہلے تیار کر کے ریڈی تھے۔ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم پہلے معلوم ہو چکا تھا، اور انہوں نے 12 نبوی میں صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے اور عام راستہ جو شمال کو جاتا ہے اختیار کرنے کی بجائے جنوبی راستہ جو یمن کو جاتا ہے وہ والا راستہ اختیار کیا۔ اس راستے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور پہنچے۔ اس وقت سفر کے تیز ترین ذرائع وہ تقریباً تھے ہی نہیں، اور دشمن کا بھی ڈر تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل کر مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع غار ثور میں مقیم ہو گئے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن قیام فرمایا۔ مدینے کا مبارک سفر چوتھے روز جاری رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکل کر 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں بنی سالم کے محلے میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ پڑھایا، اس میں 100 آدمی شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ اس طرح مدینہ کے شہر میں داخلہ ہوا۔ اہل مدینہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی،
جب آپ علیہ السلام مدینہ داخل ہوئے پرتپاک قسم کا استقبال کیا گیا. آپ علیہ السلام کی آمد پر جو اشعار پڑھے گئے ان کا ترجمہ جنوبی پہاڑوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے. طلع البدر علینا. اس کا دین اور تعلیم کیسی عمدہ، آپ کو خدا نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اس لیے آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے. لوگ نبی علیہ السلام کے آنے پر بہت خوش ہوئے اور شاندار طریقے سے خیر مقدم ہوا. اس سے ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 منزلہ مکان کی پہلی منزل میں قیام کیا. یہی حضرت فاطمہ، ام کلثوم، اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہم پہنچ گئے. آپ کی ایک صاحبزادی زینب جو ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اجازت نہ ملنے کی وجہ سے نہ پہنچ سکی. یہاں آپ نے 9 ماہ قیام فرمایا. گویا آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 9 مہینے مقیم رہے، مہمان رہے. عزیز طلباء و طالبات، ہجرت کے نتائج بہت عمدہ رہے. مسلمان ایک طاقت کے طور پر نمایاں ہوئے. مدینے کے انصار کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی. اس کے علاوہ مسلمان مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو گئے. یہاں کے ماحول میں مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور مسلمان ایک ایسی قوت بن گئے جس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا. ظلم کا خاتمہ ہوا. کفار مکہ نے مسلمانوں پر مظالم کے جو پہاڑ توڑ دیے تھے، اب جو ہے اس سے نجات مل چکی. مدینہ میں مسلمانوں کو ایک پرامن ماحول میسر آیا. یہ بڑی نعمت تھی جو مسلمانوں کو ملی. پرامن ماحول ہی کسی قوم کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے. مدینہ میں اسلامی معاشرے کا آغاز ہوا. کوئی معاشرہ اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد کی تربیت اس کے نظریات کے مطابق نہ ہو. اور پھر اسلامی ریاست کی بنیاد میں شامل ہے کہ اسلام کی فطرت میں ہے کہ غلبے کا عنصر اس میں موجود ہی موجود ہے. اس کے لیے حکومت ایک ناگزیر ضرورت ہے. اس طرح اس ہجرت کے ذریعے اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی. اب قریش کا اقتصادی طور پر، معاشی طور پر محاصرہ بھی کیا گیا، کیونکہ قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے. اب وہ خطرے کی حالت میں تھے. قافلے بالکل تو نہ رک سکے مگر ان کی تعداد اور مال تجارت کی مقدار کم ہو گئی، جس سے قریش کی اقتصادی حالت کمزور ہوئی. اور پھر مدینے میں مسلمانوں کو اشاعت اسلام کے مواقع بھی میسر تھے. اب یہاں سے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ شروع ہوئی. اشاعت اسلام کا دائرہ اس قدر وسیع ہوا کہ سن 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد قریش کے قریب پہنچ گئی. اب مسلمان ہزاروں کی تعداد میں تھے. مدینے میں اب 4 فریق رہائش پذیر تھے. نمبر 1 مہاجر، انصار، یہودی، منافقین. مہاجرین اور انصار کے درمیان تو اخوت کا نظام قائم ہو گیا اور وہ ایک جان ہو گئے. منافقین بھی، کیونکہ بظاہر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرواتے تھے، اس لیے ان کا الگ وجود نہیں تھا. اس طرح 3 فریق نبی علیہ السلام کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے، جبکہ یہودی الگ وجود رکھتے تھے اور ان کی ایک طاقت بھی تھی. اس لیے ان کے ساتھ کسی باعزت معاہدے کی ضرورت تھی تاکہ مدینے کا دفاع اور زیادہ مضبوط ہو سکے. نبی علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ قریش ضرور حملہ آور ہوں گے. یہود اور مسلمانوں کے درمیان بات شروع ہوئی اور ایک معاہدہ عمل میں آیا جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہتے ہیں. اس کو دنیا کا پہلا تحریری دستور مانا جاتا ہے.
میثاق مدینہ کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدینے پر بیرونی طور پر حملے کی صورت میں تمام اہل مدینہ مل کر دفاع کریں گے۔ نمبر 2، یہودی قریش مکہ یا ان کے حلیفوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ نمبر 3، اگر اہل مدینہ کے 2 فریق آپس میں لڑ پڑے اور فیصلہ نہ کر سکے تو حتمی فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ نمبر 4، جنگ کے اخراجات اور آمدن میں تمام باشندگان برابر کے شریک ہوں گے۔ نمبر 5، یہودیوں کے حلیف مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے حلیف یہودیوں کے دوست ہوں گے۔ نمبر 6، مظلوم کی امداد سب پر فرض ہوگی۔ نمبر 7، مدینے کے اندر لڑائی حرام ہوگی۔ نمبر 8، تمام فریقوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی فریق دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ نمبر 9، خون بہا اور فدیہ کے فیصلے سابقہ روایات کے مطابق ہوں گے۔ نمبر 10، فریقین میں سے جب کوئی تیسرے فریق سے صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس میں شامل ہوگا صلح میں۔ اور نمبر 11 میں، اس معاہدے کی آڑ میں کسی مجرم یا ظالم کو فائدہ نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کی زندگی میں میثاق مدینہ کو اس دور میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس سلسلے میں درج ذیل نکات تھے۔ نمبر 1، سیاسی قیادت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی اور مدینے پر عملاً مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملاً مدینے کے حکمران بن گئے۔ مدینے کے اندر امن و سکون پیدا ہو گیا، مدینے کا دفاع بھی مضبوط ہو گیا۔ تمام اہل مدینہ نے قریش کو مخالف فریق تسلیم کر لیا۔ مسلمانوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ یہودی علل اعلان مخالفت کے قابل نہ رہے۔ اس بارے میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں، اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا۔ اس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ الرحیق المختوم صفحہ 264۔ عزیز طلباء طالبات، اسی کے ساتھ ہمارے اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کو بھی پڑھا اور مدنی زندگی کو بھی پڑھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو باتیں تھیں آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے وہ ہم نے جانی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس چیپٹر کے ریلیٹڈ سارے کے سارے شارٹ کویسچنز اچھے طریقے سے یاد کریں، ایم سی کیوز اچھے طریقے سے یاد کریں، لانگ کویسچنز جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اپنی تیاری کو بہتر سے بہترین کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس سارے کے سارے سبق کو پڑھیے۔ اس کے ریلیٹڈ جتنے شارٹ کویسچنز ہیں اور لانگ کویسچنز ہیں، ایم سی کیوز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، اور یہ بہت اہم اسباق ہیں، ان کی تیاری اچھے طریقے سے کریں۔ اور کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگ رہا ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کا اہتمام کیجیے، والدین کی فرما برداری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پر بھی جو ہے وہ اپنی روٹین بنائیں، اور کوئی ایک وقت متعین کرنے کے بعد روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اور پھر جتنی زیادہ جو ہے وہ ہو سکے تو دعائیں مانگا کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے اپنی تیاری کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔